بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس کا ٹاپک ہے ہاؤ کین پاور بی یوزڈ نیگیٹیولی ان اے ریلیشن شپ۔ تعلقات میں طاقت کا منفی استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے پوائنٹس اور اس کا اوور ویو اور ایک چھوٹی سی اینیمیشن ویڈیو اور آج کی کوٹس جو اسی پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں 2 پوائنٹس ہیں اور ان کی کچھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 ہے ابیوز یعنی کہ زیادتی، اور سیکنڈری ہے مینیپولیشن اینڈ پرسویشن یعنی کہ ہیرا پھیری اور قائل کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں ابیوز کے بعد۔ چاہے یہ جسمانی ہو یا جذباتی، بدسلوکی تعلقات کی طاقت کے عدم توازن کا براہ راست نتیجہ ہے۔ جذباتی یا نفسیاتی بدسلوکی کی متعدد شکلیں ہوتی ہیں، جن میں تحقیر، تسلط، تنقید، توہین، دھمکی، جذباتی بلیک میل، غیر تحقیقی توقعات، مسترد لیے، بے حسی، لا علمی، دھمکی اور جسمانی زیادتی شامل ہیں۔ تقریباً ہر معاملے میں بدسلوکی کا آغاز ٹوٹ پھوٹ سے ہوتا ہے جو جذباتی رابطہ منقطع کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کسی ایسے شخص پر کنٹرول اور طاقت کا استعمال کرنا آسان ہے جس کے ساتھ آپ گہرے اور قریبی سطح پر جڑے ہوئے محسوس نہیں کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم شاذ و نادری ایسے معاملات دیکھتے ہیں جہاں بدسلوکی کرنے والا اپنے تباہ کن اثر رسوخ سے واقف ہو اور توازن بحال کرنے کی کوشش کرے۔ عام طور پر یہ زیادتی کا شکار ہے جو بولنے کی ہمت پاتا ہے۔ مینیپولیشن اینڈ پرسویشن، ہیرا پھیری اور قائل کرنا۔ ہیرا پھیری اور قائل کرنا تعلقات میں کنٹرول اور طاقت کو استعمال کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے سب سے عام ٹول ہے۔ وہ شراکت دار جو اقتدار اور کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یا تو کھلے عام کریں گے یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر اس طرح الجھن پیدا کریں گے۔ ایک قائل پارٹنر ممکنہ طور پر تعلقات کے آغاز سے ہی اہم ہوگا۔ وہ آپ کی محبت، استحکام، تعریف کے بدلے اقتدار چھوڑنے کے لیے جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسی خصوصیات جو کسی بھی صحت مند رشتے میں فطری طور پر ہونی چاہیے، مشروط طور پر نہیں۔ ایک اور سرخ جھنڈا آپ کو ان دوستوں اور کنبے کے ممبروں سے الگ کرنے کی اس کی کوشش ہے جو آپ کو اس طرح نہیں سمجھتے جیسے وہ کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے ایک ہیرا پھیری کرنے والا بھی ہر اس شخص کو بھگا دیتا ہے جو دھوئیں اور آئینے کو دیکھنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر آپ کی عزت نفس اس کے خیالات اور آرا کے گرد لپیٹ دی جاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ آپ اپنی اندرونی طاقت کو کھو دیتے ہیں اور اس کے دل فریب جال میں الجھ جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی کوٹس۔ دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی، ہر وقت کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ The less you respond to negative people, the more peaceful your life will become. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz. I think if you're nervous about supporting students who have experienced trauma, I think simplify it for yourself. I guarantee you're already providing interventions because you have a relationship with that student. And all intervention for helping people heal from trauma, from ACEs, whatever terminology you want to use, it all begins and ends actually with relationship. There's nothing that a trauma-specific interventionist can do that isn't also formed on relationship. So if you have that, you automatically are providing some
environment that provides psychological safety. Hopefully it provides psychological safety and not unsafety, but you necessarily will be having an influence on that student's ability to engage in healing and to feel safe. So if all you can do is be nice, that is huge. And I know you're doing that already because you're a teacher, right? Or you're working in the education system. You wouldn't be doing that if you didn't care about the well-being of students. You are already doing a lot. Don't try to pretend that you're going to be the person that's going to drastically change everything about this student's life.